بعد الحمد وثنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جد جہد آزادی میں مدارس کے طلباء و علماء نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وطن عزیز کا کوئی ایسا گوشہ نہ رہا کہ جہاں پر انہوں نے اپنا لہو نہ گرایا ہو۔ ایسے جام باز جگر گوشوں میں حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مولوی وحاج الدین عرف منو، مولانا سید عالم علی مجید الدین عرف مجو خان اور عباس علی خان کے ساتھ مل کر تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ جب حضرت مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا اور آپ دیکھا کہ اس وقت انگریزوں کا ہندوستان پر پوری طرح سے تسلط تھا، ہر طرف انگریز ہی انگریز تھے اور انگریزوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہندوستانی انتہائی تکالیف برداشت کر رہے تھے، تو حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف کمر کس لی اور آپ نے یہ عہد کر لیا اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم یہاں سے انگریزوں سے اپنی جان چھڑائیں گے، انگریزوں سے ہم آزادی حاصل کریں گے۔ تو آپ نے ہر آئے دن جمعے میں آپ مسجد میں جا کر تقریر کرتے تھے اور تقریر میں جا کر لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو انگریز آئے ہم پر مسلط ہیں، ہم پر قابض ہیں، یہ غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مراد آباد پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور انگریز کو مراد آباد سے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ پھر یہاں پر جب انہوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا، اپنا نظام قائم کر لیا، نظام چلانے لگے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی ریاست بنی یا کوئی سلطنت بنی یا کوئی مضبوط حکومت بنی، سلطنت کو ختم کرنے میں اپنوں کا ہی کردار ہوتا ہے، اور وہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے غداری کرنا شروع کر دی۔ اپنے ہی مسلمانوں نے مولانا کفایت علی کافی اور ان کے جو شانہ بشانہ لڑنے والے مجاہدین تھے ان کے ساتھ انہوں نے غداریاں کرنے شروع کر دی۔ انگریز ان کو مال و دولت دیتے تھے، عیاشیاں کرواتے تھے اور وہ آ کر مسلمانوں کے خلاف غداریاں کرتے تھے، اور پھر یہ غداری اس حد تک پہنچی کہ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی ساتھی تھے انگریزوں نے ان کو ایک ایک کر کے ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو اذیتناک موت دی، ان کو جیلوں میں سخت سے سخت سزائیں دے کر ان کو شہید کر دیا، اور بالآخر حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ جب تن تنہا بچ گئے تو انگریزوں نے مسلمانوں کو یہ لالچ دیا کہ جو بھی مولانا کفایت علی کافی کو ہمارے سامنے لائے گا، اس کو گرفتار کروائے گا، تو مولانا کفایت علی کافی کی جتنی بھی جائیداد ہوگی ہم سب اس کو دے دیں گے۔ تو مسلمان ہو اور لالچ نہ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی ماضی تو بھری پڑی ہے لالچ میں، غداری میں مسلمانوں کی ماضی بھری پڑی ہے، اور یوں ہی پھر ایک بدبخت شخص جس نے 30 اپریل کو مولانا کفایت علی کافی کی چغل خوری کی انگریزوں کو، اور یوں حضرت مولانا کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد 4 مئی کو مولانا کفایت علی کافی کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، وہاں پر آپ کا مقدمہ آنن فانن مقدمہ لڑا گیا اور مقدمہ پیش کیا گیا، اور آنن فانن ہی آپ کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ انگریزوں نے جب آپ کو گرفتار کیا تو آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائیں، ایسے مظالم ڈھائیں کہ آپ کے جسم پر گرم استری پھیر کر اس کے بعد آپ کے جسم پر نمک ڈالا گیا، آپ کے جسم پر مرچیں ڈالے گئے، اور اسی حالت میں آپ کو پھانسی گاہ کی طرف لے کر گئے، اور جب آپ پھانسی گاہ کی طرف جا رہے تھے تو خرما خرما چلتے چلتے آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا
तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह यह अशआर पढ़ते हुए खुरमा खुरमा चलते हुए आप फांसी गाह की तरफ गए और आपने अंग्रेज हुकूमत को यह बतला दिया चीज़ ने फना हो जाना है। और फिर तारीख़ ने देखा कि अंग्रेज़ यहाँ से दफ़ा हो गया और फिर मुसलमानों को आज़ादी मिली। तो मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का आज यौम विसाल का दिन है। आज के दिन उनको शहीद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी अजीम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगियाँ बस करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।